نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہنی ٹریپ آخر ہوتا کیا ہے؟ آپ کو کوئی لڑکی کال کرے اور ملنے کے لیے بلائے تو وہاں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں۔ اس میں یہ گروہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کچھ لڑکیاں ہائر کی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو، مردوں کو ٹریپ کرتے ہیں، وہ لڑکیاں اپنی دوستیوں میں پھنسا لیتی ہیں ان کو۔ تو یہ جو گروہ ہیں ان کو پولیس نے بہت زیادہ گرفتار بھی کیے ہیں۔ تو میرا مقصد تھا کہ میں عوام تک آگاہی پہنچا دوں۔ اچھا عامر بھائی بتائیے گا کہ آئی جی پنجاب صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود بتایا کہ میں بھی آپ کا فین ہوں، تو اس وقت آپ کی خوشی کی انتہا کیا تھی؟ تو جیسے میں انٹر ہوا پھر آئی جی صاحب نے مجھے بہت سراہا اور جو ہے ہمارے ڈی پی او منصور صاحب کو بھی انہوں نے میرے حوالے سے بتایا اور تعریف کی میری، تو یہ میرے لیے بہت ہی آنر کی بات تھی۔ سوشل میڈیا پر ایسے تعلقات ہر ایرے گہرے بندے سے نہ بنا لیں اور ان سے ملنے کے لیے نہ چلے جائیں، جیسے کہ ابھی میں سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، ایک ظاہر ہے ایک پازیٹیو امیج جو ہے پولیس کا وہ اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ میری چوری ہو گئی ہے تو میں کہوں کہ بابا جی، چاچا جی، پہلے یہ پانی پئیں آپ، اور آپ پریشان نہ ہوں، چوری آپ لب لیں گے، کوئی نہیں، اسی تہاڈے نال ہاں۔ اگر میں اتنے حوصلے والے الفاظ ان کو بول دوں نا تو وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی 50% جو پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا آئی جی صاحب کے پاس کیسی ویڈیو پہنچی، یہ ویڈیو بیسیکلی ملینز میں تھی، اس میں 3 ملین پلس اس کے ویوز تھے۔ اچھا عامر بھائی، آپ جو کہ پبلک کو، پاکستانی عوام کو اویئرنیس دیتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں، اور آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہنی ٹریپ آخر ہوتا کیا ہے، تاکہ مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی اس سے اویئرنیس ہو سکے، اور جو یہ انٹرویو لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی اس کا بینیفٹ ہو سکے اور وہ جان سکے کہ آخر ہنی ٹریپ ہے کیا چیز۔ ارسلان بھائی، بیسیکلی ہنی ٹریپ جو ہے یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سائبر کرائم میں۔ یہ کچھ لوگوں کا گروہ ہے جو ابھی پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی ایکٹیو ہے، اور بیسیکلی ہم نے کچھ دن پہلے اکاڑا میں بھی اس گروہ کو ہم نے گرفتار کیا۔ اس طرح کے بہت سارے گروہ پولیس نے گرفتار کیے ہیں، ان کو سزائیں دلوائی ہیں، لیکن میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ عوام میں اویئرنیس آ کیسے سکتی ہے، عوام بچ کیسے سکتی ہے اس ہنی ٹریپ سے۔ اس میں یہ گروہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کچھ لڑکیاں ہائر کی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں، لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو، مردوں کو ٹریپ کرتے ہیں، وہ لڑکیاں اپنی دوستیوں میں پھنسا لیتی ہیں ان کو، اور بعد میں ان کو ایک مخصوص جگہ پر بلا لیتی ہیں کہ یہاں پر ہمیں ملنے کے لیے آپ آ جائیں۔ تو جب یہ لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں ان کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر اغوا برائے تاوان، آپ نے لفظ سنا ہوگا، تاوان مانگتے ہیں، رقم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بہت زیادہ وہ تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ تو اس کے متعلق میں نے ویڈیو بنائی تھی، اویئرنیس دی تھی۔ تو یہ جو گروہ ہیں ان کو پولیس نے بہت زیادہ گرفتار بھی کیے ہیں۔ تو میرا مقصد تھا کہ میں عوام تک آگاہی پہنچا دوں۔ اچھا، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اس میں ویڈیو میں میں نے یہی بتایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کے جو تعلقات ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں، جو دوستیاں ہیں، ان سے آپ لوگ بچیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے تعلقات ہر ایرے گہرے بندے سے نہ بنا لیں اور ان سے ملنے کے لیے نہ چلے جائیں کہ بعد میں آپ کی پریشانی آپ کے لیے تو ہونی ہے، آپ کی بعد میں جو فیملی ہے اس کے لیے بھی بڑے سارے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ کانسٹیبل سے SI تک کا جو سفر ہے اس میں 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ جو کہ 20 سال کے اندر اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ جو کہ چند ہی سالوں میں، 1-2 سالوں میں آپ جو کہ کانسٹیبل سے SI منتخب ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ ابھی تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے ترقی کا جو سلسلہ ہے وہ بہت تیز کر دیا، ابھی جلدی ہو جاتے ہیں SI، لیکن یہ جو ہے شارٹ کٹ، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو کچھ ویکینسیز آتی ہیں جو کہ پورے پنجاب لیول پر ہوتی ہیں۔ تو پنجاب پبلک سروس کمیشن ان کو کنڈکٹ کرتا ہے ایگزام کو، یہ 100 مارکس کا ایک ایگزام ہوتا ہے، اس میں جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ ایز اے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سلیکشن ہو جاتی ہے۔ تو میں آلریڈی ڈپارٹمنٹ میں تھا، میرا ایکسپیرینس بھی تھا، 3 سال میری سروس تھی، تو باقی کرائٹیریا تو میرا پورا تھا۔ تو میں نے تیاری کی، میں نے پیپر دیا، تو الحمدللہ میں ٹاپرز میں تھا، میری اس پہ سلیکشن ہو گئی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے سے پہلے کیا ایمز تھے؟ اس سے پہلے کوئی اور آپ نے سوچا ہو کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے؟ بیسیکلی میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہی آنا تھا، میرا IT کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کو میں یوٹیلائز بھی کر رہا ہوں۔ میں جو ڈیلی کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ہماری جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، ایک ظاہر ہے ایک پازیٹیو امیج جو ہے پولیس کا وہ اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ پولیس کی، ارسلان بھائی، عوام کے لیے قربانیاں بہت زیادہ ہیں جن کو اگنور کیا جاتا ہے۔ تو میں عوام کو بتاتا ہوں کہ ہم دن رات کس طرح عوام کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو ایک نیگیٹو چہرہ ہے نا وہ پولیس کا دکھایا جاتا ہے، اچھے برے انسان ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن ابھی پولیس کا ڈپارٹمنٹ وقت کے ساتھ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے آفیسر آ گئے ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں۔
انویسٹ کر رہے ہیں, مطلب اپنی جوانی دے رہے ہیں, اپنی انہوں نے جو پاورز ہیں, جو اپنی تعلیم ہے اس کے تھرو ڈپارٹمنٹ میں عوام کے ساتھ بہت زیادہ ابھی گھل مل رہے ہیں پولیس والے. اچھا عامر بھائی بتائیے گا کہ آئی جی پنجاب صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود بتایا کہ میں بھی آپ کا فین ہوں, تو اس وقت آپ کی خوشی کی انتہا کیا تھی؟ دیکھیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جب آپ ہوں اور اس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے, جو سربراہ ہے, ہمارے سربراہ ہیں آئی جی صاحب, انہوں نے مجھے بلایا تو ڈیفینیٹلی میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. میں سی پی او میں پہلی دفعہ گیا تھا, تو جیسے میں انٹر ہوا پھر آئی جی صاحب نے مجھے بہت سراہا, اور جو ہے ہمارے ڈی پی او منصور صاحب کو بھی انہوں نے میرے حوالے سے بتایا اور تعریف کی میری, تو یہ میرے لیے بہت ہی آنر کی بات تھی. اچھا لہجے میں شائستگی, نرم لہجہ اور گفتگو جب جیسے کہتے ہیں کہ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں, ایسے ہی لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. روایتی پولیس اہلکاروں سے آپ ہٹ کر رہے ہیں, یہ کوئی آپ کے والدین کی تربیت ہے یا پھر دل میں خوف خدا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. بیسیکلی جو انسان کی تربیت ہے نا, وہ ماں کی جو گود ہوتی ہے انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, اور خوف خدا تو ڈیفینیٹلی ہر انسان کے ذہن میں, دماغ میں, دل میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ, کیونکہ ہم عوام کے خادم ہیں, ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے سلیکٹ نہیں ہوئے یہاں پہ پولیس میں آئے, پولیس کی عوام کی ہم خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے میرا جو شائستگی کا لہجہ ہے نا, وہ اس لیے ہے کہ میں جب آپ بولیں نا کسی کے ساتھ بات کریں تو اگلے بندے کی جو 50% پریشانی ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اگر کوئی سائل آتا ہے ہمارے پاس, ہم اس کو پانی کا گلاس ہی ایک پلا دیں نا, کوئی کہے کہ میری چوری ہو گئی ہے, تو میں کہوں کہ بابا جی, چاچا جی, پہلے یہ پانی پئیں آپ, اور آپ پریشان نہ ہوں, چوری آپ لب لیں گے, کوئی نہیں, اسی تھوڑے نال ہاں. اگر میں اتنے حوصلے والے الفاظ ان کو بول دوں نا, تو وہ خوش ہو جائیں گے, ان کی 50% جو پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بجائے اس کے کہ کوئی سائل آتا ہے اس کو میں دبکا دوں, اس کو میں باہر کھڑا رکھوں, اس کی میں بات ہی نہ سنوں, تو وہ نیگیٹو امیج صرف اس بندے کے ذہن میں کریٹ نہیں کر رہا ہوں. اس نے جا کے 100 بندے سے ملنا ہے, اس نے یہی کہنا ہے کہ پولیس والے اچھے نہیں ہیں. اچھا دوران ڈیوٹی کبھی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہو آج تک بھی آپ نہ بلا سکے ہوں؟ میں نے ڈپارٹمنٹ میں نا, ہر ڈپارٹمنٹ میں پریشانیاں بھی آتی ہیں, اور پولیس ڈپارٹمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت کال آ جاتی ہے, آپ سو رہے ہو, یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 9 to 5 جاب ہے, میں نے 8 گھنٹے کی ہے. ابھی اس کے بعد جو ہے نا, اگر رات کو 10 بجے 12 بجے کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو ہمیں تو تب بھی جانا ہے, یا ہم کہیں ہم نے 8 گھنٹے نوکری کر لی ہے, اب نہیں جائیں گے, تو جانا پڑتا ہے. ڈپارٹمنٹ میں پریشانیاں آتی ہیں. ابھی مجھے یاد کیا ہے, ابھی وہ بھول ہی نہیں سکتا میں وہ لمحات کہ میں اسپیشل مشن پر جا رہا تھا راولپنڈی, تو والد صاحب کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک, میں نے بتایا بھی ڈپارٹمنٹ کو, لیکن ظاہر ہے وہ مجھے جانا ضروری تھا میرا. تو جب میں جہلم کے قریب پہنچا تھا تو مجھے کال آئی گھر سے کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور ارسلان بھائی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جب کہتے ہیں نا کہ سورج سر پہ ہو اور رات ہو جائے, وہ لمحات تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں, مجھے رستہ نہیں تھا پتہ چل رہا کہ میں لاہور کس طرح جاؤں, کیا الفاظ ہیں, کیونکہ والد صاحب جو ہے نا وہ سایہ ہوتا ہے, وہ پاسباں ہوتا ہے آپ کا, صاحباں ہوتا ہے وہ آپ کا. تو ایسے لمحات بھی دیکھنے پڑتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں. عامر بھائی مجھے بتا دیں کہ ریسنٹلی جو کہ پتہ چلا ہے کہ پولیس میں بھرتیاں ہو رہی ہیں, تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے, کیسے جو کہ پولیس کو لوگ جوائن کر سکتے ہیں, اور کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کانسٹیبل کی جو بھرتی ہے اس میں کوالیفیکیشن میٹرک چاہیے ہوتی ہے بیسیکلی, اور آپ کی 5 فٹ 7 انچ ہائٹ ہونی چاہیے, اور میٹرک تعلیم ہونی چاہیے. یہی آپ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, جو بیسک کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. اچھا سوشل میڈیا پر جب آپ وائرل ہوئے, آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, تو سب سے پہلے آپ کو کس نے مبارکباد دی تھی, اور اس وقت خوشی کی کیا انتہا تھی, اور آئی جی صاحب کے پاس یہ ویڈیو کیسے پہنچی؟ مجھے نہیں پتا آئی جی صاحب کے پاس کیسی ویڈیو پہنچی. یہ ویڈیو بیسیکلی ملینز میں تھی, اس میں 3 ملین پلس اس کے ویوز تھے, اور لائک بہت لوگوں نے کیا, ری ٹویٹ بہت کیا, وہ ڈیوٹ کرتے ہیں لوگوں نے بہت زیادہ کیا, شیئر بہت زیادہ ہوئی تھی ویڈیو. اور پھر جو بھی دوست ملتے ہیں, جو بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے سارے دوست مجھے جانتے ہیں کہ یار یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, تو وہ مبارکباد تو دیتے ہیں, ظاہر ہے کہتے ہیں سیلفی بنائیں ہمارے ساتھ, تو ہم بھی وائرل ہو جائیں گے. اچھا آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان پولیس آفیسروں کو یا ان پولیس کانسٹیبلوں کو جو کہ اس محکمے میں تو بھرتی ہیں, لیکن ان کے رویے کی وجہ سے روایتی طور پر ان کا رویہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ لوگ ان سے 2 قدم پیچھے ہٹنا پسند کرتے ہیں؟
میرا یہی ایک مشورہ بھی ہے، پیغام بھی ہے، ہم اس ڈپارٹمنٹ کا کھاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا، اور ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنا وقت بھی ہم دیتے ہیں، تو ہم بیسیکلی سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو عوام کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے نا ہمدردی کا رویہ ہونا چاہیے، ہمیشہ غریب کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیشہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے، کوئی مجبور ہے، باقی باتیں تو آپ نے بعد میں کرنی ہے، انویسٹیگیشن بعد میں ہونی ہے، انصاف آپ نے بعد میں دینا ہے، پہلے اس کی بات غور سے سن لیں، اس کو پانی کا گلاس ایک پوچھ لیں، اس کے آپ کے 10 روپے بھی نہیں لگتے، اور لوگ بالکل آپ کی تعریف کریں گے کہ یار پولیس ایسی پولیس ہوتی نہیں ہے. جیسا کہ موسٹلی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ واقعی پولیس میں ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں، جیسے آپ کا رویہ ہے، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ یار آپ تھانے دار ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ عامر صاحب موجود تھے جو کہ کانسٹیبل سے ASI کا سفر اور پھر ان کے لہجے میں نرمی اور شائستگی کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے نہ ہی صرف جو کہ عام پبلک کو اپنی طرف اٹریکٹیو کرتی ہے، بلکہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی ان کے لیے کمینڈیبل جو کہ ورڈز انہوں نے جاری بولے.